حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے مروی حدیث مبارکہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری، امام مسلم اور اس کے علاوہ سیاہ ستہ میں سے سنن ابی داود کے اندر نقل کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اور نہ ہی اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ یعنی جب کوئی مشکل آ جائے تو ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو آدمی اپنے کسی بھائی کی حاجت میں لگا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت میں لگ جاتا ہے۔ ومن فرج عن مسلم کربة فرج اللہ عنہ بہا کربة من کرب یوم القیامہ، اور جو آدمی اپنے کسی بھائی سے کسی بھی تنگی کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کی جو تنگیاں ہیں، مشکلات ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، اور جو آدمی اپنے کسی بھائی کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے تمام مسلمانوں کی جو باہمی حیثیت ہے، ایک تو اس کو بیان فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، پھر ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ رویہ کیسے ہوتا ہے اس کو بیان فرمایا کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی پر ظلم نہیں کر سکتا۔ ظلم کی کئی اقسام ہیں اور وہ آپ سب اپنے اپنے معاشرے میں اور اپنی اپنی فیلڈز میں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہم کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بیان فرمایا کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی پر ظلم زیادتی نہیں کر سکتا اور نہ ہی اسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کی کسی پریشانی کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض سے کیا عطا فرماتا ہے، قیامت کی بڑی پریشانیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے گا۔ اور اگر کسی کا کوئی عیب پتہ چل جائے، اس پہ بندہ مطلع ہو جائے تو اس کو کیا کرنا ہے، ہم تو عموماً لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو آدمی کسی کے عیبوں کو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس عیب چھپانے والے کے جو گناہ ہیں قیامت والے دن ان پہ پردہ پوشی فرمائے گا۔ زرین ابزری نے کچھ الفاظ اس حدیث مبارکہ کے زائد بیان کیے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ یہ بھی فرمایا وَمَن مَشَى مَعَ مَظْلُومٍ حَتَّى يَثْبُتَ لَهُ حَقَّهُ ثَبَتَ اللَّهُ قَدَمَيْهِ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ الْأَقْدَامُ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ آدمی جو کسی مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے چلتا ہے، ہمارے ہاں تو الٹی گنگا بہتی ہے نا، جہاں کوئی مظلوم ہو تو اس کے دیکھ کر ہم سارے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اگر کوئی صاحب حیثیت ہو، مالدار ہو، طاقت رکھنے والا ہو، اس کا ساتھ دینے لوگ چل پڑتے ہیں اور مظلوم کا کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اسپیشلی بیان فرمایا وہ آدمی جو کسی مظلوم کا ساتھ دیتا ہے اور یہاں تک ساتھ دیتا ہے کہ جو اس کا حق ہوتا ہے اسے ثابت کر دیتا ہے، تو اب اسے کیا اجر ملتا ہے؟ فرمایا قیامت والے دن جب لوگوں کے قدم لڑ کھڑائیں گے، جو مظلوم کا ساتھ دینے والا ہوگا وہ ثابت قدم رہے گا، اس کے قدم لڑکھڑائیں گے نہیں۔
وہ ثابت قدم رہے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالی ہمیں ثابت قدمی نصیب فرمائے تو ہم مظلوم کا ساتھ دیا کریں۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ایک حدیث مبارکہ مروی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے الفاظ اسی کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، جس کو امام مسلم، سنن ابی داود اور سنن ترمذی اور امام نسائی کے علاوہ مستدرک للحاکم کے اندر اس حدیث مبارکہ کو کوٹ کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مسلم قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، کہ جو آدمی دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی مشکلات، دنیاوی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، وہ اگر کوئی اپنے بھائی سے دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی بڑی پریشانیاں دور فرمائے گا۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعَسِّرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر کوئی تنگ دست ہو تو اس کے ساتھ اگر کوئی آدمی آسانی کرتا ہے، اس کے لیے سہولت فراہم کرتا ہے، تو اب اسے کیا ملے گا؟ فرمایا اللہ دنیا میں بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، آخرت میں بھی آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ وَمَن سَتَّرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو آدمی اپنے کسی بھائی کے دنیا کے اندر عیبوں پہ پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ قیامت والے دن اس کے عیبوں پہ پردہ پوشی فرمائے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور اللہ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو جب کوئی آدمی کوئی پریشان حال آپ کے پاس آئے، آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں تو اس کی مدد کر دیا کریں۔ ایک تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ رہتی ہے، اور جب اس کی پریشانی کو، تکلیف کو آپ دور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا کی مشکلات بھی دور فرمائے گا، اور آخرت کی جو مشکلات ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی مخلوقات بھی پیدا فرمائی ہیں جسے اس نے لوگوں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور لوگ مشکل وقت میں ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جن کی طرف لوگ ضرورت کے وقت متوجہ ہوں، وہ اپنے بھائیوں کی ضروریات پوری کریں، انہیں پھر ملے گا کیا؟ فرمایا اولئک الآمنون من عذاب اللہ، یہی تو وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں، یہ قیامت والے دن قبر کے عذاب سے بھی اللہ انہیں امان عطا فرمائے گا، حشر کے عذاب سے بھی امان عطا فرمائے گا، دوزخ کے عذاب سے بھی امان عطا فرمائے گا۔ اگر یہ چاہتے ہیں قبر کی، حشر کی، دوزخ کی جو مشکل اور پرکٹھن مرحلے ہیں ان میں ہم آسانی کے ساتھ پار ہو جائیں، تو جس کو اللہ رب العزت نے جو اتھارٹی دی ہے، جو اللہ رب العزت نے اس کو قوت دی ہے، اس کے مطابق اپنے بھائیوں کے ساتھ آسانی کریں۔ انشاءاللہ العزیز اگر دنیا میں آپ کو دنیا کا معنی ہو سکتا ہے کم میسر آئے، لیکن آخرت میں اس کے لیے آپ کے پاس بہت بڑا اللہ تعالیٰ اجر کا ذخیرہ رکھے گا۔ اسی طریقے سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جس کو اللہ رب العزت نے نعمتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کے اندر اضافہ فرماتا رہتا ہے جب تک کہ لوگ پریشانی کی حالت میں اس کی طرف توجہ کریں، یعنی لوگ پریشانی میں اس کے پاس آئیں، وہ لوگوں کی پریشانیاں دور کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اور کیا کرتا رہتا ہے؟ اضافہ فرماتا رہتا ہے۔ اور جو آدمی لوگوں کی پریشانی دور نہیں کر سکتا، فقد عرض تلک النعمت للزوال، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اس کی وہ نعمتیں آہستہ آہستہ زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔
جو اللہ رب العزت نے دنیاوی نعمتیں کسی کو دے رکھی ہیں اور لوگ اس کی طرف اگر مشکل وقت میں اس کی طرف دیکھتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں، اور اس کے پاس اللہ رب العزت نے یہ اسے طاقت دی ہے کہ وہ لوگوں کی پریشانی کو دور کر سکے، اور وہ دور نہیں کرتا تو آہستہ آہستہ اس کی نعمتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ زائل ہو جاتی ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے مجھے نعمتیں دی ہیں وہ زائل نہ ہوں بلکہ اور ان میں اضافہ ہو اور برکتیں آئیں، تو وہ اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کیا کرے۔ سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی بندے کو نعمت عطا فرماتا ہے، وہ اس نعمت کو خرچ کرتا ہے، لوگوں کی ضروریات پوری کرتا ہے، پھر وہ بخیلی کرتا ہے، اور جب وہ بخیلی پہ آتا ہے تو اس بخیلی کی وجہ سے اللہ اس کی نعمت کو ضائع فرما دیتا ہے۔